أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. السلام. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کے عشر محرم میں طاغوت سے مقابلہ اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک ہے بقرہ کی 256 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے قد تبین الرشد من الغی. رشد کے مقام کو اللہ نے مقام غی گمراہی سے ہدایت کے اس مقام کو اللہ نے واضح کر کے بیان کر دیا. اب چونکہ یہ مقامات بیان ہو چکے ہیں فمن یکفر بالطاغوت، جس کسی نے بھی طاغوت کا کفر کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لایا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہ وہ ہے کہ جس نے بات تحقیق عروہ وثقیٰ اللہ کی مضبوط رسی سے استمساک کر لیا ہے، اس نے کر لیا. لہذا اللہ ولی الذین آمنوا، اب جو اس کیفیت کے ساتھ ایمان لا کر اللہ کی اس رسی کو تھام لے گا، اللہ اس کا ولی. اور اللہ جب اس کی ولایت کے دائرے میں کوئی داخل ہو جاتا ہے
تو اس کی ولایت کا کم ترین اثر یہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اس کی ولایت کا کم ترین اثر یہ ہے کہ ظلمات کی کوئی بھی کیفیت ہو، اللہ کا کام ہے اسے ظلمات سے نکال کر نور میں لانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ لیکن والذین کفروا، جو اس مقابلے پہ کفر کرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ یہاں پر اللہ کے کفر کے مقابلے پر مراد پچھلی آیت میں بیان ہو گئی، یعنی کیا؟ جو اپنے آپ کو ولایت طاغوت سے باہر نہ نکال سکے، یہ اللہ کے نزدیک کافر ہے، اور اسی کفر کی وجہ سے اولیاءہم الطاغوت، طاغوت ان کے ولی اور سرپرست بن جاتے ہیں۔ ولایت طاغوت میں رہنے کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ یہ طاغوت اگر کسی نوع کی کوئی ان کے اندر نور کی کرن پائی بھی جاتی ہے، وہ اس نور سے نکال کر ان کو ظلمات میں لے جاتے ہیں۔ اب انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ مرنے سے پہلے، یہ آخری ٹائم ہے ہمارا موت، اور وہ معین اور مشخص نہیں ہے، لیکن جو اپنے آپ کو مرنے سے پہلے طاغوت کی ولایت کے دائرے سے باہر نہ نکالے، اولئک اصحاب النار، یہ پھر قیامت میں ہمیشہ سے جہنم میں رہیے، جہنم کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ان میں ہمیشہ۔ ہمیشہ کیوں رہیں گے؟ میں جواب دے چکا ہوں کہ اس دار امتحان میں جو اپنے آپ کو دنیا میں ولایت طاغوت سے باہر نہیں نکال سکتا، تو وہ پھر ابداً کبھی بھی خالدین فی، ہمیشہ پڑے رہیں گے اسی جہنم کے اندر، اپنے آپ کو اس سے باہر نہیں نکال۔ لہذا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے طاغوت کو نہ پہچانا اور خدا نخواستہ اس کی ولایت کے دائرے میں رہ گئے، تو ابداً اپنے آپ کو جہنم سے باہر نہیں نکال سکتے۔ خواب یہ ولایت کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ولایت اصل معنی تقرب ہے، یہ تقرب بغیر محبت کے پیدا نہیں ہوتا، لیکن محبت اگر نفس سے اوریجنیٹ کرے، محبت نفسانی، گرچہ یہ محبت نفسانی دین میں بری نہیں ہے، مذموم نہیں ہے۔ بعض طبقات ایسے ہیں، طبقات فکری، بعض فرقے ایسے ہیں، بعض مذہب میں بھی ہوگا، جو خواہشات نفسانی کو فی ذات ہی مذموم سمجھتے ہیں کہ بھئی نفس نے کہیں پہ بھی کچھ بھی طلب کیا یہ مذموم ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دین مبین اسلام، مکتب محمد و آل محمد علیہ السلام میں ایسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نفس کے قوہ ہیں، نفس کو جو اللہ نے آپ کے یہ طاقتیں، یہ لذات دی ہیں، یہ انسان کی حیات مادی کو جاری رکھنے اور باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن مادی مٹیریل لائف، اینیمل لائف جو آپ کی ہے، اس اینیمل لائف، مثلا انسان کو اگر بھوک لگنا بند ہو جائے مر جائے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا۔ پیاس لگنا بند ہو جائے، کب مرے گا اسے خود بھی نہیں پتہ لگے گا۔ نیند آنا بند ہو جائے، انسان کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، نہیں رہ سکتا۔ بس یہ جتنی بھی نفس کی قوہ ہیں، یہ پاورز ہیں، یہ لذات ہیں، ان کی وجہ سے ہماری مٹیریل لائف کنٹینیو کرتی ہے اور سسٹین کرتی ہے۔ بقا اور دوام دونوں ہماری مٹیریل لائف کا ان پاورز کو۔ دین ان کی نسبت کیا چاہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے ان کو بیلنس فارم میں رکھنا دین ہے، اور جس کو نفس کی موت کہا گیا ہے وہ بنیادی طور پر یہی نفس کو اس کی بیلنس فارم میں رکھنا ہے۔ بیلنس فارم سے کیا مطلب ہے؟ نہ افراط نہ تفریط، نہ زیادہ روی اور نہ سختی۔ دین سختی نہیں چاہتا، یہ نہیں چاہتا دین آپ سے کہ آپ نہ اچھا کھائیں، نہ اچھا پہنیں، نہ اچھے گھر میں رہیں، نہیں، اس طرح کی کوئی چیز دین میں نہیں۔ لیکن دوسری جانب دین یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کی زندگی کا ہدف ہی کھانا پینا، گھر مکان بن جائے، نہیں، بے قدر ضرورت۔ اگر آپ کی ضرورت ہے، کبھی آپ کو
موقع اللہ نے فراہم کیا ہوا ہے، آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، لیکن بقدر ضرورت۔ بس افراط اور تفریط دونوں۔ اگر کوئی انسان اپنے اس نفس کو کنٹرول کر لے، اصل میں جو نفس کو مارنا ہے وہ نفس کو ختم نہیں کرنا۔ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نفس کو مارنے کا مطلب بالکل ختم کر دیں گے، نفس کو مارنے والی چیز سوائے موت کے کوئی اور نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ موت اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا انسان کبھی بھی اپنے نفس کو مار نہیں سکتا۔ اب ہوتا کیا ہے، جو لوگ اپنے نفس کو ضرورت سے زیادہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نفس مرتا نہیں ہے، باقی ہو جاتا ہے۔ اور پھر سائیکولوجیکل ڈسکشنز ہیں، نفسیات میں بڑی کمپلیکس قسم کی ڈسکشنز ہیں۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقہ عام طور پہ فرائیڈ کو بڑی نفرت کے ساتھ دیکھتا ہے۔ فرائیڈ نے جو کچھ کہا ہے وہ 100% غلط نہیں ہے، البتہ اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہے۔ اس نے جو یہ تصور دے دیا کہ جی انسان کی پوری شخصیت جو ہے وہ شہوت کے اوپر ہے اور وہی بناتی ہے، یہ مس انٹرپریٹیشن ہے، یہ غلطی ہے، اور اس کو خود بہت سارے سائیکالوجسٹ نے رد کیا ہے۔ بس اس کا جو یہ آئیڈیا ہے یہ غلط ہے، لیکن جو کور بات اس نے کہی ہے اصل وہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کی کسی بھی، اب صرف شہوت نہیں ہے، کسی بھی نفس کی فطری خواہش کو ضرورت سے زیادہ دبائیں گے، آپ ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے رکھی ہے۔ جب اللہ نے رکھی ہے تو انسان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ اس کو ختم کر سکے۔ اپنے خالق سے آگے نہیں جا سکتے ہم، اس نے رکھی ہے، اور ہم سے یہ چاہا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی ان پاورز کو، ان چیزوں کو، نفس کی ختم کریں، نہیں، کہیں دین آپ سے یہ نہیں چاہتا۔ دین صرف کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اس کو کنٹرول میں رکھو، اپنی عقل کو اس کے تابع نہیں کرو، اس کو عقل کے تابع کرو، یہ عقل کے حساب سے چلے، نہ کہ عقل اس کے حساب سے چلے۔ لہذا دین میں کہیں پر بھی کسی بھی ایسی طاقت کو، نفس کی فطری جو خواہشات ہیں، ان کو ختم کرنا یہ دین نہیں ہے، بلکہ مذموم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا لا رہبانیت فی الدین، دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہ عیسائی یہودیوں میں پائی جاتی تھی، ہندوؤں میں پائی جاتی تھی۔ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، بعض ہو سکتا ہے ہمارے برادران اہل سنت اگر اس مسلک سے تعلق رکھتے ہوں ان کو شاید برا لگ جائے، لیکن ہمارے ہاں میری ایگزیکٹلی مراد وہ نہیں ہے جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ معذرت اس لیے پہلے کر رہا ہوں کہ کوئی مس انٹرپریٹ نہ کرے، لیکن ہمارے ہاں صوفیہ کے بعض انحرافی جو افکار ہیں وہ بنیادی طور پر عیسائیت اور یہودیت یا ہندوازم سے انسپائرڈ ہیں۔ وہاں اس طرح کی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں جس میں تذلیل نفس ہے، یا نفس کو ضرورت سے زیادہ دبانا نہیں کر سکتے آپ۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیسا کہ فرائیڈ نے کہا، اگر آپ کسی ایک بھی اپنی نفس کی طاقت کو بے جا دبائیں گے، وہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک عقدے کے تحت آپ کے لاشعور میں باقی رہ جائے گی کہ جہاں کہیں اس کو موقع ملے گا وہ ایب نارمل بیہیویئر کے طور پر سامنے آتی ہے۔ اب میں باب نہیں کھولنا چاہتا کیونکہ میرا موضوع یہ ہے نہیں، ورنہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری پرابلمز کا تعلق ہماری حماقتوں سے ہے، اور دین نے فرائیڈ کی اس بات کا جو سلوشن دیا ہے، دین یہ کہتا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے بچوں کی شادی کر دیں۔ اب یہ جو بچوں کی شادی کے متعلق ہمارے ہاں مسائل پائے جاتے ہیں، یہ 100% ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم قیامت کے دن ان مسائل کی نسبت جو گناہ ہم اور ہماری اولاد کر رہی ہے کا جواب نہیں دے سکیں گے، تو اس کے جو ڈنڈے کوڑے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے گا۔ بہت واضح سن، کوئی دین، کوئی شریعت آپ کو نہیں کہتی کہ جب تک بچہ جاب کر کے اتنے پیسے کما کر نہ لا کر دے اس کی شادی مت کرو، بلکہ دین واحد جگہ جس کو گارنٹی کرتا ہے، گارنٹی، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ بچے فقیر بھی ہوں گے اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔
ان کی مالی کنڈیشن کو سامنے رکھ کر ان کی شادیوں کو دیر نہ کرو. کوئی اگر اس وجہ سے کہ جی کما نہیں رہا, ابھی تو جاب کرے گا, ابھی تو پتہ نہیں اس نے اتنے لاکھ روپے جمع کر کے دینے ہیں, وہ عین خدا کی گارنٹی کے سامنے دولت کو لے کر آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ تم خدا پر ایمان زیادہ رکھتے ہو یا دولت پر ایمان زیادہ رکھتے ہو؟ یہ چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں جو اللہ لیتا رہتا ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو بتا سکے کہ تم مجھ پر زیادہ ایمان رکھتے تھے یا پیسے پہ زیادہ ایمان رکھتے ہیں. واحد چیز جس کو خدا نے گارنٹی کیا ہے وہ یہ سب. تو میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے. عزیزان من, جتنے بہت سارے ہمارے معاشرے کے مسائل, نہ افراط چاہیے نہ تفریط, نہ دوسری طرف یہ ہے کہ کھلا چھوڑ دو انہیں حیوانوں کی طرح سے منہ مارتے پھرے ہر جگہ, نہیں, نہ یہ اعتدال طریقے سے ہم آگے چلیں گے, ہماری سوسائٹی کے مسائل دین بہترین طریقے سے حل کر سکتے. لیکن یاد رکھیے گا کہ نفس سے جو محبت اوریجنیٹ ہوتی ہے, اگر اس کا راستہ رکے تو انسان کے اندر تشدد کی کیفیت آتی ہے, رسپونڈ کرتا ہے سختی کے ساتھ. اس کی چھوٹی سی مثال, بچے سے مثلا کولڈ ڈرنک نہ دیں, بچے کو کولڈ ڈرنک نہ دیں, تو جو وہ بیہیویئر کر رہا ہے چونکہ یہ نفسانی خواہش ہے اس لیے رسپانس کرتا ہے. یہی رسپانس بڑوں میں ملتا ہے جب ان سے کہو بھئی مثلا فلسطینیوں مظلوموں کی حمایت کے لیے KFC مت کھاؤ. اب یہ جتنا بھی رسپانس کر رہا ہے یہ سب کا سب نفسانی خواہش ہے. اسے خود بھی پتا ہے کہ نہ KFC کھانے سے مجھے کوئی فائدہ ہونا ہے اور نہ چھوڑنے کا نقصان, لیکن یہ رسپانس کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس کے ابا کی تو دکان نہیں ہے, اس کے خاندان کا تو بزنس نہیں ہے, اس کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ ذائقے کا اسیر ہے. اب چونکہ ذائقے کا اسیر ہے لہذا یہ اس سے آگے نہیں جا سکتا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اب ہر ذائقہ اپنی اثارت رکھتا ہے, ہر ذائقہ, ہر قوت, آنکھ, کان, زبان, ناک, سب کی اپنی اپنی اثر. مثلا ہمیں سیریس گفتگو اچھی نہیں لگتی, فوراً سونے لگتے ہیں. کیوں نہیں اچھی لگتی؟ اس لیے کہ ہمارے کانوں کو آسان عقیدے والی, آسانی سے جنت میں پہنچانے والی گفتگو بہت اچھی لگتی ہے. کیوں اچھی لگتی ہے؟ اس لیے کہ اس اچھے لگنے کا تعلق نفس سے ہے. نفس کو ایسی ہی جنت چاہیے جو بغیر کچھ کیے آپ کو جنت میں پہنچا دے. یہ جنت اچھی لگتی ہے. انٹرٹینمنٹ, یہ معذرت کے ساتھ, یہ دین میں کہیں پر ایسی, یہ سماعت کی انٹرٹینمنٹ ہے. اب جیسے جیسے آپ غور کیجئے گا, اگر آپ اپنا سٹینڈرڈ اوپر کی طرف بڑھائیں گے, نفس پہلے مرحلے میں رسپانس کرتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ اپنے نفس کو اس کا عادی بنائیں تو آٹومیٹیکلی اپنی چیزوں کو اس کے حساب سے مینٹین کر لیتا ہے. اب یہاں عقل چاہیے ہوتی. مثلا کتنے لوگوں کو ادرک کا قہوہ اچھا لگتا ہے اور وہ بھی بغیر چینی کے پینے پڑتے ہیں. وہ جلاتا بھی ہے, اس کا ذائقہ بھی تلخ ہے. لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر یہ بتائے کہ بھئی ادرک کے قہوے کے بہت سارے فوائد ہیں, امیونٹی بوسٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, ایک پوری تفصیلات ہیں. واقعا ادرک ایک اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کا بایولوجیکل نیوٹریشن والے کہتے ہیں بہت زیادہ فوائد ہیں. اب یہ جو ادرک ہمارے ہاں اردو میں مثال بھی ہے, بندر کیا جانے ادرک کا سواد. وہ ادرک کا اپنا ایک اسپیسیفک ٹیسٹ ہے. اس ٹیسٹ کے لیے, ادرک کے اس ٹیسٹ کے لیے آپ کو اپنا لیول تھوڑا سا اوپر لانا پڑے گا. اور اگر آپ کو ادرک کا, یہ ہمارے ہاں اردو سپیکنگز میں زیادہ ہے, یہ جو ادرک کا ٹیسٹ ہے یہ آپ کے نفس سے مطابقت نہیں رکھتا, صحت سے مطابقت رکھتا. اس سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ دن تک ادرک کی تلخی برداشت کرنی پڑے گی, لیکن آہستہ آہستہ آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. اب جس کا اچھا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا اس کو باقی چیزیں خود بخود کچرا لگنے لگیں گی. ایسے آپ کلاسیکل رائٹنگز پڑھنا شروع کر دیں تو پہلے تو آپ کو دوسرے ہی صفحے پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی, نیند آ جائے گی.
لیکن اگر آپ عادت ڈالتے رہیں اور واقعاً کلاسیکل رائٹنگز کو سمجھنا شروع کریں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ذہن کو، آپ کے پڑھنے کی جو عادت ہے اس کا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین ہو جائے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو فالتو قصے کہانیاں، لو اسٹینڈرڈ مٹیریل، ناولز یہ اچھے نہیں لگیں گے. بس آپ کا سنجیدگی کا لیول بڑھتا چلا. اب جو پڑھنے میں سنجیدہ نہ ہو، جو سنجیدہ گفتگو سن نہیں سکتا، جو سنجیدہ گفتگو پڑھ نہیں سکتا، حضرت علی سے تمام عشق کے باوجود نہج البلاغہ اٹھا نہیں سکتا. اگر میں بات آپ تک پہنچا دوں، پہلے دن میں نے نہج البلاغہ کے ایک ریفرنس دیا تھا. مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ اگر میرے سننے والوں کی ایک بڑی تعداد نے ابھی تک نہج البلاغہ کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو. کوئی حیرت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مدت سے ہم نان سیریس گفتگو، انٹرٹینمنٹ سننے کے عادی ہیں. آسان جنت، نعرہ لگاؤ جنت میں، مثلا یہ کام کرو سیدھے جنت میں. وہ یہ چیزیں جنت کو میں خدا نخواستہ مخالف نہیں ہوں. مولانا نے بھی واقعی بہت اچھی گفتگو کی. عشق کی قیمت ہے، عشق کی قیمت عشق میں نہیں ہے. جس سے عشق نسبت پیدا کرتا ہے وہ عشق کو قیمت عطا کرتا ہے. وہ عشق کی اپنی قیمت تھوڑی ہے، یہ عشق کی اپنی قیمت نہیں ہے. میں جتنا مرضی روتا رہوں سارا دن تو خدا میرے رونے پہ مجھے جنت نہیں بھیجے گا. لیکن یہ عشق حسین سے نسبت پیدا کر لے. اصل تو یہ ہے نا امام حسین سے. اب یہ جو امام حسین سے اس نے نسبت پیدا کرنی ہے، یہ نسبت نفس کے راستے سے پیدا نہیں ہو سکتی، عقل کے راستے سے پیدا ہوگی. وہ نسبت جو عقل کے ذریعے سے آئے. ورنہ حضرت امیر سے یہ نفسانی محبت ہے کہ جو آپ کو حضرت امیر کے سٹینڈرڈ تک جانے نہیں دے رہی. معذرت کے ساتھ چاہوں گا، بہت معذرت چاہوں گا، میں کمپیریزن کرتا ہوں، مجھے خود بھی ڈر لگتا ہے. لیکن اگر کوئی حضرت امیر سے نفسانی محبت رکھتا ہے تو اس کو حضرت امیر سپرمین کی طرح سے ہی اچھے لگیں گے. لہذا جب وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑیں گے اسے بہت اچھا لگے گا. میں ان معجزات کا نہ مخالف ہوں نہ ان کے اگینسٹ ہوں، لیکن عزیزان من، ان کا بیان، ان کے اوپر خوش ہونا، یہ بنیادی طور پر چائلڈ ایج کی چیزیں ہیں. جیسے آپ دیکھیں سپرمین کی جو فلم ہے مثلا یا کارٹون ہے، وہ بچوں کے لیے نہیں بنایا جاتا، بڑوں کے لیے نہیں بنایا جاتا. بیسیکلی جو اس کا ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، کیونکہ بچے نے نہیں سوچنا کہ یہ سپرمین ہوا میں اڑے گا کیسے. وہ یہ نہیں سوچے گا، اسے بس یہ کام کرنے والا اچھا لگے گا. وہ اگر بڑا بھی سپرمین دیکھ کر خوش ہو رہا ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بیچارہ بڑا ہو گیا لیکن ذہنی طور پر ابھی تک بچہ. معذرت کے ساتھ یہ معجزات، یہ کرامت، اگر بچہ سن کر خوش ہو ویری گڈ. لیکن ایک بوڑھا بھی اسی کو سن کر بار بار خوش ہو رہا ہے اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہا کہ اس مقام کے پیچھے علی کا کمال کیسے ہے. یہاں تک رک گیا، یہ نہیں جاننا چاہتا کہ جس نے خیبر کا در اکھاڑا تھا اس نے علم کی دنیا کے خیبروں کو کیسے فتح کیا ہے. اب یہ جاننا نہ چاہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ اس کی محبت حضرت امیر سے نفسانی محبت ہے. یہ نفسانی ہے. بچے کی نفس کے مرحلے کی چیزیں بچے کے لیے اچھی ہیں، لیکن بچے کو گرو کرنا ہے، پھر عقل کی منزل میں آنا ہے. اب اگر کوئی اہل بیت سے عقل کی محبت رکھتا ہو، میں نے پھر عرض کیا اس عشر مجالس میں 3 مرتبہ میں نے آپ کو نہج البلاغہ کا ریفرنس دیا، لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، غور کیجیے گا، کسی پہ جسارت نہیں کر رہا، توہین مقصد نہیں ہے، سمجھانا مقصد ہے. میرا کام یہی ہے عزیزان من. اگر اتنے دنوں میں آپ ایک مرتبہ بھی نہج البلاغہ نہیں اٹھا سکے، اپنے آپ سے سوال کریں کہ میری حضرت امیر سے محبت کس نوع کی محبت ہے. لہذا یاد رکھیے گا، ائمہ نے اس محبت کا دروازہ بند کر دیا ہے. جب جنگ جمل کے دوران ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا یا علی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں جنگ کروں یا نہیں، اور کروں تو کس کے ساتھ کروں. کیوں؟ ایک طرف آپ ہیں، دوسری طرف بھی جو شخصیات ہیں
کو کم اسٹینڈرڈ کے لوگ نہیں ہیں. تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم نے میرے بارے میں حدیث نہیں سنی؟ پیغمبر نے کہا الحق مع علی والعلی مع الحق. کیا تم نے میرے بارے میں حدیث نہیں سنی کہ پیغمبر نے فرمایا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن؟ کیا تم نے میرے بارے میں یہ حدیث نہیں سنی؟ نہ، کوئی بات نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ابھی تک نفسانی مراحل میں پھنسا ہوا ہے. علی کا کام ہے نفس کے مرحلے سے نکال کر عقل کی منزل پر لے کر آنا. کوئی فرش عزائے سید الشہداء پر آ جائے، عقل کو معراج نہ دے سکے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ حسین سے لے کر کیا گیا ہے وہ. اب ہم نے کیا لینا ہے؟ اللہ. تو حضرت نے دروازہ کیسے بند کیا؟ حضرت نے کہا یہ بحث چھوڑ دے، کہاں کون ہے. اپنی کوئی فضیلت نہیں سنائی، معیار دیا، کہا اعرف الحق تعرف اہلا. امام نے کہا یہ بحث چھوڑ دے، حق کو پہچاننا سیکھ، تجھے حق والے خود بخود دکھائی دے جائے. نہ میرے پیچھے جا نہ اس کے پیچھے جا، حق کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا کر، باطل کو پہچاننے کی صلاحیت کر، باطل والے خود بخود. لہذا من شخصیت پرستی خطرناک ہے. اہل بیت کہیں پر بھی شخصیت پرستی نہیں چاہتے. کوئی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے صرف اس لیے کہ اسے حضرت علی سے محبت ہے، کیوں یہ نہیں معلوم، تو یاد رکھیے گا شخصیت پرستی مشکل ہے. وہ جو جمل میں اونٹ کے گرد ہیں افراد، یہ شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں. اب جو شخصیت پرستی میں مبتلا ہوتا ہے اس کا بیہیویئر یہ ہے، یہ آٹو ہے، خود بخود ہے. اب ہم نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کربلا کی شخصیت پرستی میں ہیں یا نہیں. جو شخصیت پرستی میں مبتلا تھے وہ اس اونٹ کے بال نوچ نوچ کے تبرکن اپنے پاس رکھ رہے تھے. جو شخصیت پرستی میں مبتلا تھے ان کو اس اونٹ کی مینگنوں سے مشک کی خوشبو سنگھائی دے رہی تھی. تاریخ ہے. شخصیت پرستی خطرناک ہوتی ہے. تاریخ کہتی ہے 7,000 بندے اس اونٹ کے گرد قتل ہوئے ہیں. 7,000. اور حضرت نے دیکھا کیوں؟ اس لیے کہ شخصیت پرستی بت پرستی ہے. شخصیت پرستی خود بت پرستی کی ایک کیفیت ہے. تو کہا جب تک یہ بت نہیں گرے گا تب تک یہ چھوڑیں گے نہیں. شخصیت پرستی میں جب تک یہ اونٹ نہیں گرے گا. یہ تاریخ ہے. اب سوال یہ ہے حضرت امیر کے کتنے ساتھی تھے جو حضرت امیر کے گھوڑے کے بال تبرکن اپنے پاس رکھ رہے؟ حضرت امیر کے کتنے ساتھی تھے جو حضرت امیر کے گھوڑے سے کلاوہ باندھ رہے ہوں؟ حضرت امیر کے کتنے ساتھی تھے؟ امام حسین کے کربلا میں کتنے ساتھی تھے جو امام حسین کے گھوڑے کے نیچے سے ادھر سے ادھر گزر کر جا رہے ہوں؟ بھائی آپ نے تو شبی بنائی ہے نا، کربلا میں تو اوریجنل زلزلہ تھا. آپ کی نیت ضرور ہے کہ انشاءاللہ امام آئیں گے تو اس پر بیٹھیں گے. کربلا والے میں تو امام حسین خود بیٹھے ہوئے تھے. کتنے اصحاب کربلا نے اپنے بچوں کو اس زلزلہ کے نیچے سے نکالا؟ خدا عزیزان من، تعظیم شعائر دین کا حصہ ہے. میرا موضوع نہیں ہے شعائر کی تعظیم، لیکن تعظیم میں اور بیجا تقدس میں فرق ہے. تعظیم عقل کے ساتھ آتی ہے، بیجا تقدس نفس سے پیدا ہوتا ہے. اہل بیت کو، قرآن کو تعظیم چاہیے، تعظیم چاہیے، بیجا تقدس نہیں چاہیے. اب تعظیم، ذوالجناح کی تعظیم کیا ہے؟ علم کی تعظیم کیا ہے؟ کہ میں ایک مہنگا سا پرچم خرید کے مہنگا سا سونے کا چاندی کا بڑا سا پنجہ اپنے گھر پہ لگا دوں، یہ تعظیم ہے؟ گھر پہ علم لگاؤں اور نیچے میرے گھر میں دنیا بھر کی تو میں نے تعظیم کی ہے یا توہین کی ہے؟
کیا حضرت عباس سے محبت سونے اور چاندی میں تولی جائے گی؟ کیا سید الشہداء میرے گھوڑے کی مثلا لگام سونے کی ہے، ویلوٹ کی چادر ڈالی ہے، اوپر سونے چاندی کا کیا کام کہلاتا ہے؟ نہیں وہ کام کہلاتا ہے خاص دبکے کا کام، پتہ نہیں کیا زرعی کام کرایا ہوا ہے سونے اور چاندی کا، اتنے لاکھ کا سونا چڑھا ہوا ہے۔ عزیزان من، میں نے کل بھی مثال، عبداللہ ابن حر جعفئی امام کو یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا، امام نے کہا تو نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، اگر تیری ہماری حمایت کی جرأت ہے، ساتھ دینے کے قابل ہے تو آ گیا۔ حسین دولت کا محتاج، کربلا، اب غور کیجئے گا، ذوالجناح ایک تعظیم یہ ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، ایک تعظیم میں آپ کو بتاتا ہوں، اہل سنت کے دیوبند کے ایک عالم، مجھے نام بھول گیا ان کا میں نے انٹرویو رسالے میں پڑھا، جب ان سے انٹرویو کیا گیا کہ مولانا آپ شیعہ کیوں ہوں گے، تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنا ہے، میں بہت کٹ شارٹ کروں گا، ٹائم نہیں ہے، اور وہ ایک بھی پتھر مار نہیں سکے، ہمارے پتھر ختم ہو گئے، ہم ذوالجناح تک ایک بھی پتھر پہنچا نہیں سکے، پھر اتنے میں پولیس آ گئی، معاملات، کئی لوگ زخمی ہو گئے، ہسپتالوں میں چلے گئے۔ کہ اس رات میں نے گھر میں آ کر ایک مرتبہ صرف یہ سوچا کہ اگر یہ قوم کربلا میں ہوتی جو آج حسین کے ذوالجناح کی شبیہ کو پتھر نہیں لگنے دے رہے، یہ کربلا میں ہوتے تو کیا واقعاً حسین تک تیر پہنچنے دیتے ہیں؟ وہ عزیزان من، یہ مقاومت اگر عزاداری سید الشہداء مجھے اس مقاومت کے مقام تک لا رہی ہے تو یہ کربلا کا وہ سب سے بڑا اعجاز ہے کہ حسین کی محبت طاغوت کی ولایت سے ایسے ہی کھینچ کر نکالتی ہے۔ بس اگر عزادار حسین سے مقاومت سیکھ لے تو وہ اس مرحلے میں خود بخود داخل ہو جاتا ہے۔ تو کربلا کا پوری تاریخ میں کردار ہی یہ ہے، اللہ نے کہا قد تبین الرشد من الغی، میں نے رشد کو غی سے جدا کر دیا۔ اب یہ دیکھو کہ طاغوت کی ولایت سے نکالنے والی طاقت کیا ہے۔ 1400 سال سے کربلا نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو کربلائی ہو جاتا ہے وہی مقاومت کرتا ہے۔ اب بڑے بڑے دعوے تھے اسرائیل اور امریکہ سے مقابلہ کرنے کی، بڑی بڑی فوجیں ہو رہی تھی، بڑے بڑے الائنس بن رہے تھے، 35 اسلامی ملکوں کی فوج تیار ہو رہی تھی، لیکن جب طاغوت سے مقابلے کا وقت آیا تو سوائے کربلائیوں کے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ یہ کربلا نے کر کے دینا ہے۔ کربلائی اپنے آپ کو کربلائی کہے اور ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت پیدا نہ کرے تو یا ابھی تک اس نے کربلا پہچانی نہیں ہے یا کربلا پہنچا نہیں ہے۔ کوئی کربلا پہچان لے، کوئی کربلا تک پہنچ جائے اور ظالم کے مقابلے پہ کھڑے ہونے کی جرأت پیدا نہ کرے۔ لہذا ذوالجناح کی تعظیم ذوالجناح سے کلابے باندھنا نہیں ہے، ذوالجناح کی تعظیم اس کے بال توڑ کے گھر لے جانا نہیں ہے۔ سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ میں ذوالجناح کو دیکھ کر ہمیشہ صرف یاد رکھوں، ارے حسین کا تو جانور اتنا وفادار تھا۔ تو کربلا تو مجھے اور آپ کو وفا کا درس دے رہی ہے۔ علم لگا دیا گھر پہ، گھر میں سارا دنیا بھر کا جو کچھ، آپ نے سوچا کبھی کہ کس قدر توہین حضرت عباس ہے؟ وہ حضرت عباس کون ہے؟ کربلا میں اگر تمہیں علم دیکھ کر کردار عباس سے علمدار سمجھ نہیں آ رہا تو یا تم نے عباس کا علم نہیں لگایا ہے یا عباس کو پہچانا نہیں ہے۔
وہ عباس کا علم لگانے والا، عباس کا علم اٹھانے والا کون ہے عباس؟ اس شاعری میں باتیں کرنا، پرچم کے سائے آ جاؤ، پرچم یہ بچا لے گا، پرچم وہ بچا لے گا، وہ کرے گا کب؟ جب پرچم اٹھانے والے کی معرفت ہو تمہارے یہاں۔ وہ حضرت عباس کے تاریخ میں بڑے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ صفین میں علی کا یہ بیٹا اپنی نوجوانی میں ہے، نوجوانی، خدا جانے نوجوانی میں عباس کی اٹھان ایسی تھی کہ اگر نقاب لگا کر میدان میں اتر آئے تو لوگوں کو حضرت امیر کا دھوکہ ہوتا تھا، خدا جانے کیسی۔ لیکن جناب عباس کربلا میں غور کیجئے گا، کربلا میں جناب عباس اس شجاعت کا مظہر ہے جو حضرت امیر نے پیغمبر کی شہادت کے بعد ظاہر کی ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزوں۔ غازی مجھے اور آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہے؟ خیبر نہیں، وہ عباس کے لیے لشکر ختم کرنا کوئی کام نہیں، واللہ کوئی کام۔ جو یہ سمجھ لے کہ جناب عباس لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، نہ اس نے عرب جانا، نہ شجاعت جانی، نہ تاریخ پڑھی۔ آپ کہیں گے ایگزیجریٹ کر رہے ہو، مبالغہ کر رہے ہو، ایک آدمی کیسے اتنے لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے؟ تو جاؤ جا کے تاریخ پڑھو، میں واقعات کھولنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب عمرو ابن عبدوت خندق کود کے آیا تھا نا، اب میں نہیں تاریخ کے پرچم کو چیپٹرز کھولنا چاہتا، لیکن قرآن کہتا ہے وہ لوگ کہ جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ اور رسول کا وعدہ جھوٹ تھا، آج اسلام کی چھٹی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ احزاب جا کر پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ہم سے مت پوچھیے گا، جا کر تاریخ میں یہ تلاش کیجیے گا کہ یہ الفاظ کس کے ہیں۔ تو عمرو ابن عبدوت جب چھلانگ لگا کر آیا تو ایک صاحب نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ یہ عمرو عبدوت کون ہے، گرچہ پیغمبر کے لشکر میں ہیں، اس طرف ہیں، عمرو ابن عبدوت کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا۔ تاریخ نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے۔ انہوں نے عمرو ابن عبدوت کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو صحابی تھے، مثلا ان کا پیشہ بنیادی طور پہ اگر ہم مثلا آج کے دور میں بات کریں تو جیسے بسوں کے کلینر ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس زمانے میں قافلوں کے بھی کلینر ہوا کرتے تھے، جن کا کام تھا اونٹوں کی دیکھ بھال کرنا، پانی پلانا، قافلہ جا رہا ہے تو آوازیں لگانا، جو ہمارے ہاں آج کل بس اڈے پہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ افراد کی پرانا پیشہ ہے۔ تو یہ قافلوں کے ساتھ جاتے تھے، کیوں؟ تجارت نہیں تھی ان کا پیشہ، یہ قافلوں کے ساتھ جاتے تھے اس لیے کہ کلینر تھے، ان کو جانا ہوتا تھا، اونٹوں کے مسائل دیکھنا ہے، بھئی کچھ ٹوٹ گیا جوڑنا ہے، رسی وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا ایک قافلے میں عمرو ابن عبدوت بھی ہمارے ساتھ تھا، اور کچھ لٹیروں نے، رہزنوں نے حملہ کر دیا۔ تو کہا سارا لشکر ڈر کے مارے بھاگ رہا تھا، میں نے دیکھا عمرو ابن عبدوت کو کہ اس نے ایک اونٹ کے بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اس کو اپنی ڈھال بنا لیا، اور ایک بڑا تنا کھجور کا پڑا ہوا تھا اسے اٹھایا، اور سینکڑوں کی تعداد میں جو حملہ آور تھے اکیلے اس کو بھگا دیا۔ اس واقعے کے بعد سے عمرو ابن عبدوت کو فارس لیال کہتے تھے کہ جو ایک اکیلا ہزاروں سے لڑنے والا ہو۔ عمرو ابن عبدوت ہلکا آئٹم نہیں تھا، یہ یاد رکھیے۔ خندق ایسے ہی نہیں ہے،
اس کا یہاں پر کود کر آنے نے ہی بہت سو کے ایمان فارغ کر دیے تھے. ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے. ایک تو وہ ویسے ہی خطرناک آدمی، پھر اس کے فضائل پڑھنے والے بھی بزرگوار موجود تھے. اب کیا ہوا ہوگا یہ آپ خود سوچ لیں. جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل ہوتا ہے، ہمارے ہاں غرب کے ذہنی غلام، غرب کے ذہنی غلام، یہ بیچارے حزب اللہ والے، یہ بیچارے حماس والے، یہ اسرائیل کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ اسرائیل تو اتنا طاقتور ہے، ٹیکنالوجی میں ایسا ہے، ٹیکنالوجی میں ویسا ہے. خندق نہیں ہے یہ، خندق نہیں ہے، لیکن ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. ہسٹری اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ دہراتی ہے، تو تاریخ دہرائی جا رہی ہے. عمرو ابن عبد ود جیسے فضائل پڑھنے والے ہماری صفوں میں بھی موجود ہیں. کیا ہوا؟ ابھی تک تو اسرائیل حزب اللہ کے ہاتھ سے مار کھانے کے بعد یہی نہیں گن سکا کہ میرے دنیا کے طاقتور ٹینک کتنی تعداد میں تباہ ہو گئے ہیں. بیچارے ابھی تو ٹینکوں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں. ان کی اپنی لاشوں کی باری بھی آنی ہے انشاءاللہ. اطمینان رکھیے. امریکہ بڑا طاقتور ہے، بتا دیا علی والوں نے، بتا دیا. کچھ دنوں میں پتہ لگ گیا دنیا کو کہ علی والوں کی طاقت کیا ہوتی ہے. یہ ہسٹری اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. یہ ہمارے ساتھ اب یہ میرا بنا اب سچویشن آپ کو یہ نعرہ لگاتے رہے ہیں، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، نعرے لگائے ساری زندگی لگائے. کبھی یہ پتہ لگا تھا کہ کیوں میرے مولا کو کل ایمان کہا گیا تھا؟ خیر یہ نہیں پتا، بچوں کے کل ایمان کہہ دیا، نعرے لگا دو، گھر چلے جاؤ. بابا سچویشن تو سمجھو، تاکہ تمہیں پتہ لگے ایمان اور کفر کا مقابلہ کس صورت میں ہوتا ہے. بھئی یہ آج کی دنیا میں بھی ہوا تھا. کچھ لوگ تھے جو کفر کے قصیدے پڑھنے والے تھے، یہاں پر کچھ تھے جن کو اعتماد تھا ہم علی والے ہیں. رہبر کی مجھے واقعاً بصیرت یہاں نظر آتی ہے کہ کس قدر اطمینان تھا اس شہید کے چہرے پر کہ جب ساری دنیا امریکہ اور اسرائیل کے قصیدے پڑھ رہی تھی، اسے پتا تھا کہ علی والے کس جگہ پر ہو سکتے ہیں. یہ مقام ہے. لہذا عزیزان من، یہ مرحلہ تاریخ میں حضرت امیر المومنین کے مقابلے پہ آنے والا جب ایک مشرک ایسا ہو سکتا ہے تو اس مشرک، اس کل کفر کو قتل کرنے والے کل ایمان کا علی جیسا بیٹا کیسا ہونا چاہیے، جس کو تربیت علی نے کی ہو، جس کے لیے دعا علی نے مانگی ہو، جس کے لیے علی اگر زوجہ کا انتخاب کر رہے ہیں تو یہ دیکھ کر رہے ہیں کہ عرب میں سب سے شجاع قبیلے کی، سب سے شجاع خاندان کی سب سے شجاع عورت کون ہے. تو جس کے لیے علی نے، کون علی جانتے ہیں نا بھیا، جو شجرے 70 نسلوں میں پہچانتا ہے. خدا جانے جب اس نے جناب ام البنین کا انتخاب کیا ہوگا تو پیچھے کتنے شجرے دیکھ کر کیا ہوگا. ان شجاعتوں کا نچوڑ عباس. لہذا عباس علیہ السلام کے لیے جنگ و تاریخ ہے. خود ام البنین سلام اللہ علیہا کے اشعار ہیں. بی بی واقعاً کربلا سے جب قافلہ پلٹ کر آیا ہے، 4 جری بیٹوں کی ماں ہے، جن میں سے کوئی ایک بھی کربلا سے زندہ واپس نہیں آیا. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ کبھی بھی امام حسین کے پرسے سے پہلے اپنے بیٹوں کا پرسہ نہیں ہوا. جب بھی مرثیہ کیا پہلے حسین اور اہل بیت ان کے بچوں کا اور آخر میں اپنے بچوں کا. لیکن ماں ہے جنت البقیع میں
4 نشان کھینچ کر اپنے بچوں کی قبروں کو فرض کر کے وہاں بیٹھ کر اپنے بچوں کا نالہ کیا کرتی تھی۔ ان میں ایک شعر جو عام طور پر آپ پڑھا کرتی تھیں، جس کو تاریخ نے نقل کیا ہے، جو اسناد تاریخی ہے حضرت عباس کی شجاعت کی، اے میرے بیٹے، تو نیزہ لے کر اترا تھا تو تو نے قیامت برپا کر دی، تلوار لے کر اترتا تو خدا جانے کیا ہو جاتا۔ حضرت ام البنین کے الفاظ تاریخ رقم کر رہے، جو نیزے سے فرات کا گھاٹ آزاد کرا لے اسے عباس کہتے ہیں۔ تو جناب عباس کی شجاعت تاریخ میں رقم ہے، لیکن کیا کربلا جناب عباس کی اس شجاعت کا ظہور ہے؟ نہیں۔ کس شجاعت کا ظہور ہے؟ میں نے عرض کیا وہ شجاعت امیر المومنین کہ جہاں دروازہ جل رہا تھا، سیدہ دروازے اور دیوار کے درمیان آ رہی تھی، محسن شہید ہو رہے تھے، علی کے گلے میں رسی ڈال کر کچھ اوباش کھینچتے ہوئے حضرت کو لے کر جا رہے تھے۔ اس شجاعت کا ظہور دیا ہے حضرت عباس نے کربلا۔ کیسے؟ 7 محرم کو ایک چھوٹا سا لشکر آیا، چھوٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب عباس کے سامنے چھوٹا لشکر، حضرت عباس کی نسبت سے کہہ رہا ہوں چھوٹا لشکر آیا، عمر سعد نے حکم دیا ہے خیمے ہٹا دو۔ تاریخ کہتی ہے علی کے بیٹے پر جلال خیبری آثار، اور یہ آثار ظاہر ہونے کے بعد تلوار نیام سے نکالی، زمین پر خط کھینچا اور حیدری للکار کے ساتھ یہ کہا، کسی میں اگر جرأت ہے، کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اس خط کو کراس کر کے دکھا دو۔ کون ہے یہ؟ تاریخ کہتی ہے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ حرکت کرتا، حملہ بہت دور کی بات ہے، کہ حد تک کسی میں جرأت نہیں تھی کہ حضرت عباس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ سارے کے سارے سر جھکائے چپ چاپ کھڑے تھے کہ کیا کرنا۔ اور عین اس غضب کے عالم میں، اس جلال کے عالم میں کسی نے آ کر پیچھے سے آواز دی، کہا حسین کہہ رہے ہیں خیمے ہٹا دو۔ اب سمجھ میں آیا عباس کسے کہ تم اگر اپنے باپ کی بات ایسے مان سکتے ہو، تمہیں حق ہے کہ عالم عباس اٹھا۔ اگر اپنے باپ کی بات نہیں مان سکتے تو امام کے سامنے ایسا متی کبھی بھی، یہ ام البنین کی تربیت کا اثر ہے۔ نہ مانا تھا کان میں کہ امام حسین نے کہا، جناب عباس کے چہرے کے تیور بدل گئے، آنکھیں نیچے کی، تلوار کو چپ چاپ نیام میں ڈالا۔ خیموں کی پہلی تالاب کھولنے والے خود حضرت عباس۔ صفین میں علی کی طرح تلوار چلانا آسان ہے یا یہ تناب کھولنا؟ سروں کو اڑا دینا مشکل کام ہے یا خیموں کو یہاں سے ہٹا دینا؟ یہ ہے اصل شجاعت عباس۔ لہذا پوری کربلا میں آپ کو حضرت عباس کا امام حسین سے کوئی سوال نہیں دکھائی دے گا۔ کبھی پورا مقتل پڑھ لیں کہ امام سے کوئی سوال کیا ہو، یہ ہے عباس۔
اگر حضرت عباس کے اس کردار کو اپنی زندگی میں اتار سکتے ہو تو تمہیں حق ہے اپنے گھر پہ پرچم لگاؤ، حق ہے علم اٹھاؤ، علم دیکھو تو یہ یاد کرنا کہ کس کا علم ہے۔ لہذا عاشور کے دن ایک ایک کر کے اصحاب شہید ہوتے رہے، جناب عباس لا کر لاشیں گنج شہداء میں رکھتے رہے سوال، لیکن جب اصحاب ختم ہو گئے تو امید یہ تھی کہ حسین سب سے پہلے مجھے بھیجیں گے، کم از کم یہ بھی تو خیال ہے کہ ان سب میں سب سے بڑا میں ہوں، یہ تو سب میری گود کے پلے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر میرے شاگرد ہیں، میں نے پال کر جوان کیا ہے، حق بنتا ہے نا عباس کو پہلے بھیجو۔ لیکن کیا ہوا، ایک ایک کر کے کبھی اکبر کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی قاسم کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں، کبھی اون و محمد کو لا رہے ہیں، اپنے 3 بھائیوں کے جنازے لے آئے، لیکن سوال کوئی نہیں۔ وہ ایک وقت آیا، چپ چاپ آ کر امام کی خدمت میں کھڑے ہو گئے، حضرت نے نگاہ ڈالی، سمجھ گئے، کہا عباس تو میری قوت بازو ہے، عباس تو سے اہل حرم کو ڈھارس ہے، عباس تو میرے بچوں کی امید ہے۔ آخری جملہ کیا کہا؟ کہ عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے۔ یہ جملہ جب سنا نا تو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک طرف بائیں دیکھا، اور بس اتنا کہا مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس۔ سوال نہیں ہے کوئی۔ امام نے کہا عباس تو میری کمر کی قوت ہے، سر جھکا کے واپس آ گئے، لیکن جب خیمے کے پاس پہنچے تو دیکھا بچے پیاس سے بلک رہے اور بلکتی ہوئی العطش العطش ہائے پیاس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا دیکھا ننھے بچے، کچھ نے خشک مشکیزیں پیٹ پر رکھے ہوئے ہیں، کچھ زمین پر اپنے رخسار رکھے ہوئے لیٹے ہیں کہ شاید زمین سے کوئی طریقہ احساس پیدا ہو جائے، اور یہ منظر حضرت عباس برداشت نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ ایک خشک مشکیزہ اٹھا کر علم سے باندھا، جناب سکینہ کو آواز دے کر نزدیک بلایا، شہزادی کو گود میں اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں مشک و علم لیا، آ کر چپ چاپ دوبارہ حسین کی خدمت میں کھڑے ہو گئے۔ اب جو حضرت نے نگاہ ڈالی آنکھوں سے اشک جاری ہونا شروع ہو گئے، رو کر کہتے ہیں جاؤ بھائی، بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ علماء کہتے ہیں چونکہ جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، جنگ کی اجازت نہیں تھی، اس لیے حضرت تلوار لے کر ہی نہیں گئے، نیزے ہی سے ایک مرتبہ اتنا شدید حملہ کیا کہ فرات کا گھاٹ آزاد ہوا، مشق کو ایک مرتبہ پانی سے بھرا، اب پلٹنا چاہتے ہیں، بس عزیزو عباس کی تمام شجاعتوں کو ذہن میں مجسم کرو اور ایک مرتبہ حسین کے بچوں کی پیاس کو تصور کرو اور یہ سوچو کہ اس وقت عباس چاہتے کیا ہوں گے۔ کل خواہش یہ ہے کہ یہ مشکیزہ کسی طرح سے خیموں تک پہنچ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اب جب میں مشکیزہ لے کر آیا ہوں تو پیاسے بچوں کی امید بندھ گئی ہے۔ ارے اب یہ بچے، ان کو یقین ہے میں گیا ہوں تو پانی ضرور آئے گا، بچے اسی وقت سے
خشک اپنے کوزے لیے انتظار میں بیٹھے تھے کہ اب تو چچا عباس گئے ہیں، اب پانی ضرور آئے گا۔ بس عزیزو، حضرت نے نخلستان کا راستہ، نخلستان بھاری پڑ گیا، چھپ چھپ کے وار ہوئے، پہلا بازو قطع ہوا، نیزہ گر گیا۔ اب عباس سرعت سے آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن دوسرا وار ہوا، اس سے پہلے کہ دوسرا بازو کٹتا میرے مولا نے مشک تسمے کو دانت میں دبا لیا، ہاتھ کٹا، علم گر کے ٹھنڈا ہوا۔ ادھر عباس نخلستان سے نکل کر میدان میں وارد ہوئے۔ عجیب منظر تھا، جناب عباس کا دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، دانتوں میں مشکیزہ دبا ہوا ہے، شیر کی نگاہ خیمے پر ہے، لیکن ابھی بھی ڈر کے مارے کوئی عباس کے نزدیک نہیں آ رہا۔ شمر بھانپ گیا، ایک مرتبہ آواز دے کر کہتا ہے خبردار، پانی اگر خیموں میں پہنچ گیا، حسین نے پی لیا، تم میں سے زندہ کوئی جا نہیں سکے گا۔ لیکن جب دیکھا کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، ایک مرتبہ تیر کمانوں کو حکم دیا گیا، تیر اندازوں نے اتنے تیر برسائے کہ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ کربلا میں تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ جب میرے مولا نے تیر آتے ہوئے دیکھا، مشک کو بچانے کے لیے خود کو گھوڑے پر جھکا دیا، سارے تیر آ کر عباس کی پشت میں پیوست ہو گئے۔ لیکن جب تک مشکیزے میں پانی تھا، میرا مولا خیمے کی طرف جانا چاہتا تھا۔ ارے تم نے کربلا میں دیکھا ہوگا نا، جہاں مشکیزہ ہے وہ خیموں سے بہت دور نہیں ہے، یہاں تک تو میرا مولا پہنچ گیا تھا۔ ارے ملعون نے ایسا داغ کر تیر مارا، مشک پر آ کر تیر لگا، مشک سے پانی نہیں بہا۔ عباس کی امید، عباس کے دل کا خون بہہ گیا، مشک پارا ہونا تھا۔ میرے مولا نے خیموں میں جانے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا۔ ارے کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ عباس سکینہ سے شرمندہ ہے، مجھے نہیں معلوم، شاید حضرت عباس دعا کر رہے ہوں گے، پروردگار کوئی ایسا انتظام فرما دے میرا مولا میرا جنازہ نہ لے جا سکے۔ ارے میں شہزادی کو اپنے کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ عباس کی دعا قبول ہو گئی، سر پر گرز لگا۔ اب جب گرے ہیں تو حضرت کے بازو نہیں تھے، پشت کے بل گرے، پورے وزن سے گرے، سارے تیر آر پار ہو گئے۔ بس آواز دی علیک منی السلام، اس صدا کا گونجنا تھا۔ حسین کمر تھام کر زمین پر بیٹھے، رو کر کہتے ہیں الآن انکسر ظہری، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ارے ٹوٹی ہوئی کمر سے کچھ وقت تو لگا ہوگا، اتنی دیر میں ملعون حضرت کے گرد جمع ہو گئے۔ ارے علی کا شیر بے دست نہیں، بے بس ہو گیا تھا، اتنی تلواریں ماری۔ جب حسین پہنچے، دیکھا بھائی کا جنازہ اس قابل نہیں ہے کہ حسین اٹھا سکے۔ بس کچھ دور علم دکھائی دیا، علم اٹھایا، خیموں کی طرف چلے۔ اب جو بچوں نے علم آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ دوڑ کر علم کی طرف جانا چاہتے تھے۔ اب جو سکینہ نے دیکھا علم آ رہا ہے، علمدار نہیں ہے، کوزہ زمین پر